انتقال ہو گئے۔ یہ لوگوں، ایک انصاف پسند عادل بادشاہ کی عدالت کا اثر نہ صرف یہ کہ انسانی دلوں پر پڑتا ہے، جانوروں کے دلوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبے کا حصہ بنایا۔ قرآن کی یہ اتنی جامع آیت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہیں اترتا، صرف یہی ایک آیت ہوتی، یہی ایک آیت اتنی ہوئی ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک آیت کافی تھی۔ چنانچہ عرب کے بڑے سارے لوگوں نے اسی آیت کو سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سورہ نحل، جس کو اللہ پاک نے اتارا ہے، مکہ میں اتری ہے۔ اس سورہ کو کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کی سورت ہے۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں کا اس میں بیان فرمایا ہے، علماء اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ابھی میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ مولانا عبدالودود صاحب جو پروگرام چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ، ان کا اشارہ یہ ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے، آپ بھی بات کو پھیلائیے گا نہیں۔ انشاءاللہ جتنا انہوں نے وقت بتایا ہے اس سے کم میں ہی اپنی بات میں پوری کر دوں گا۔ ہم لوگ درس و تدریس کے کام میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو لمبی گفتگو کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ اور ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، عزنی، مجھے واعظ فرما دیجئے، وَأَوْجِزْ، اور مختصر واعظ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقِمْ۔ بس اللہ نے قرآن میں بڑی سورہ بھی اتاری ہے اور چھوٹی سورہ بھی اتاری ہے۔ اسی لیے اتاری ہے کہ وقت موقع کے مطابق آدمی جتنا موقع ہو وہ بات کرے۔ بس اس وقت میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے، پوری دنیا کے لیے، اگر اس مجمع میں ہمارے ہندو بھائی ہوں تو میں ان سے بھی کہوں گا، اور مسلمان بھائی، مرد عورت، تو سب کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا ایک واعظ ہے، یعظکم، کوئی ہمارا واعظ نہیں ہے، ہماری تک بندی نہیں ہے، ہم اپنی پیٹ سے اور اپنی زبان سے بنا کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جس کو پوری دنیا کے حفاظ علماء تلاوت کرتے ہیں اور جمعہ کے خطاب میں اپنے امام سے سنتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کے مضمون کو مولانا عبدالودود صاحب اگر بڑے فریم میں لے کر پوری دنیا کے بڑے بڑے ٹاور پر اگر چسپاں کر دیا جائے تو سب یہ کہے گا کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ پوری دنیا، دوستو، بزرگوں، بدامنی، پریشانی اور طرح طرح کی الجھنوں کی شکار ہے پوری دنیا۔ چھوڑیے پوری دنیا کو، چھوڑیے اپنے ملک کو، آئیے ہم لوگ اپنے گھر سے کا جائزہ لیں۔ بتائیے کہ آپ کے گھر میں کوئی پوچھے تو آپ کو اپنے گھر کا کی شروعات بتانی ہوگی۔ بتائیے بھائی، آپ کے گھر میں بھی کوئی بدامنی ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی پریشانی ہے، آپ کے بال بچوں کے درمیان میں بھی کوئی ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بزرگوں، پوری دنیا کے لیے امن کا، پیس کا اگر کوئی چارٹ ہے تو یہی قرآن کی آیت ہے۔ دوستو، تین چیزوں کو زندہ کرو گے اور تین چیزوں سے اپنے معاشرے کو بچاؤ گے۔ انفرادی زندگی کو بھی بچاؤ گے، اجتماعی زندگی کو بھی بچاؤ گے۔ تین چیزیں کرنی ہیں اور تین چیزوں سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ یہ اللہ کا وعد ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی جا رہی ہے، ان اللہ یامر بالعدل۔ عدل کے کیا معنی ہے بھائی؟ اب بولیے نا، ہمارے سامنے تو ماشاءاللہ بڑے زبردست رائٹر ہیں، اور کوئی پوچھے کہ انصاف کے کیا معنی ہیں، تب کیا کہیے گا؟
بزرگوں دوستوں، اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام العدل بھی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام العدل۔ عدل کے معنی آتے ہیں اعتدال کے، عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حق والے کا حق ادا کر دیجیے، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیجیے۔ دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس گھرانے میں دوستوں بزرگوں نااتفاقی بڑھتی جا رہی ہے، سب کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں حق والوں کا حق نہیں ملتا۔